السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھوت بکرا اس نام سے پاکستان میں اس عید پر، عید الاضحیٰ پر ایک ڈرامہ ریلیز ہوا۔ اس ڈرامے سے متعلق میں بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس چینل پر عالم برزخ سے متعلق ہم نے باضابطہ بہت سارے دروس کیے ہیں، کئی سو دروس کیے ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس سے متعلق بھی کئی سو دروس کیے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کچھ کانسیپٹس جو اس ڈرامے میں دکھائے گئے ہیں اس سے متعلق کچھ آپ سے بات کی جائے۔ اس ڈرامے کو لاکھوں لوگوں نے، یعنی 500,000 سے بھی زائد لوگوں نے یوٹیوب پر دیکھا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہی لاکھوں لوگوں نے اسے اس وقت دیکھا ہو جب وہ نشر کیا گیا تھا۔ بھوت بکرا اس کا نام ہے۔ اس کا کانسیپٹ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی بچے کے ساتھ امریکہ سے آتا ہے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے والدہ اپنے شوہر کا گھر جو تھا اسے چھوڑ کر ایک فلیٹ میں شفٹ ہو گئی ہیں۔ وجہ یہ بتائی انہوں نے کہ اس گھر میں بھوت رہتے ہیں۔ اچھا، بھوت کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے جنات جو تنگ کرتے ہوں اور بڑے قوی ہیکل ہوں انہیں بھوت کہا جاتا ہے اردو زبان میں۔ بدروح کا جو کانسیپٹ ہندوؤں کے ہاں پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے ہاں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بدروح سے مراد ایسی روح جو کسی وجہ سے بھٹک رہی ہو۔ روح کے بھٹکنے کا کانسیپٹ مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر اچھی روح ہوگی تو علیین میں ہوگی، اور اگر بری روح ہوگی تو سجین میں ہوگی، اور سجین میں جو ارواح ہوتی ہیں وہ قید ہوتی ہیں۔ مومنین کی ارواح آزاد ہوتی ہیں، جہاں چاہے جا سکتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس پر میں آپ کو پہلے بڑی تفصیل سے احادیث مبارکہ کے ضمن میں بتا چکا ہوں۔ تو انہوں نے کانسیپٹ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایکچولی جسے بھوت سمجھ رہے ہیں وہ باپ کی روح ہے، اور وہ اپنے گھر میں قید ہے۔ کیوں قید ہے اپنے گھر میں؟ کیونکہ اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اور جب کام اٹکا ہوا ہو تو روح قید رہتی ہے، وہ جا نہیں سکتی، اور وہ مزے سے بیٹھا اپنے کمرے کے اندر میوزک سن رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے، ریڈیو سن رہا ہے۔ نان سینس، نان سینس۔ انہوں نے عیسائیوں کو دیکھا ہوگا، عیسائیوں کی موویز دیکھی ہوں گی، ہندوؤں کی فلمیں دیکھی ہوں گی، ڈرامے دیکھے ہوں گے۔ کامیڈی کے نام پر کچھ بھی کرنے کے لیے یہ تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آیا یہ ان کے جو آڈینسز ہیں، ان کے جو ویورز ہیں وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو کیا کانسیپٹ تم کامیڈی کے نام پہ دکھا رہے ہو۔ پھر بتاتے ہیں کہ ایک اور روح اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہے، اسے ڈانٹ ڈپٹ کے بھگانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھئی میں تو تمہیں کمپنی دینے آئی تھی، تو مطلب کسی اور آدمی کی روح ہوتی ہے۔ بہرحال وہ کچھ کرا کے جو ہے کہتا ہے نہیں جی میرا کام اٹکا ہوا ہے، اور کسی طرح جو ہے وہ بچہ اپنی بیوی کو لے کر اور بچے کو لے کر، ماں کو لے کر اسی گھر میں سم ہاؤ موو ہو جاتا ہے۔ لانگ سٹوری شارٹ، اب وہ روح نے، جو باپ کی روح ہے، بیٹے کو کچھ انفارمیشن دینی ہے، کوئی میسج ٹیلی کرنا ہے، تو وہ جو اس کے ساتھ ایک اور روح آئی ہوئی ہوتی ہے، اسے آ کے کہتی ہے میں نے کوئی بڑے بھوت سے بات کی ہے، اور بڑے بھوت نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں یہ پرمیشن دے دوں، یا تمہیں پرمیشن دی گئی ہے کہ اس کمرے میں جو آدمی سب سے پہلے داخل ہو، جو جاندار، تم اس کے اندر سما جانا۔ یعنی حلول کا کانسیپٹ جو ہندوؤں کے ہاں موجود ہے کہ ایک جسم سے دوسری جسم میں روح اس دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے اپنا کام کرانے کے لیے، اور اس کے بعد چلی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سخت کفریہ جو ہے عقیدہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی جو ہے کانسیپٹ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اس طرح کی کوئی کانسیپٹ دکھانے کی کوشش کی ہے، اور لفظ آتما کا استعمال اور اس طرح کے اور ہندی کے کانسیپٹس استعمال کیے گئے، ہندوانہ کانسیپٹس استعمال کیے گئے ہیں، اور مکت کا کانسیپٹ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ تمام ہندوانہ کانسیپٹس ہیں جو بتانے کی اس ڈرامے میں کوشش کی گئی ہے۔ بیٹے کو کوئی پراسرار قسم کا بکرا مل جاتا ہے، وہ گھر لے آتا ہے، سم ہاؤ وہ گھر کا دروازہ کھل جاتا ہے، کمرے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بکرا از دا فرسٹ لیونگ اینٹی ٹو انٹر دا روم، اور پھر وہ باپ کی روح بکرے میں آ جاتی ہے۔ اب بکرا وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جو باپ کرتا تھا۔ سم ہاؤ پیپل آر گیٹنگ کنونسڈ، گھر کے جو لوگ ہیں وہ کنونس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں واقعی جو ہے وہ باپ کی روح بکرے میں آ گئی ہے، اور آخر میں جو ہے وہ اس کا بیٹا بھی کنونس ہو جاتا ہے۔ اور وہ ایک باپ نے بیسکلی کیا کیا ہوتا ہے، قرضہ لیا ہوتا ہے ایک آدمی سے 10 لاکھ کا، واپس نہیں کیا ہوتا، مر گیا ہوتا ہے، اور اس نے وہ قرضہ دینے کے لیے کسی کو بتانا ہے کہ بھئی میرا قرضہ رہ گیا ہے، یہ دینا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ تھا، اس کانسیپٹ اچھا تھا کہ لوگوں کو اپنی زندگی میں کم سے کم کسی کو بتا دینا چاہیے کہ میرے اوپر فلاں کی ذمہ داری ہے جو میں نے ادا کرنی ہے، اگر میں نہ ادا کر سکوں تو یاد رکھنا یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے، ادا کر دی جائے۔ یہ کانسیپٹ تھا بتانے کا، اچھی سوچ تھی، لیکن جس طریقے سے اس میں ہندوانہ کانسیپٹس یہ وہ عجیب و غریب سی چیزیں داخل کرتی گئی، دیٹ واز اے ٹوٹل نان سینس۔
تو بہرحال بیٹے کو سم ہاؤ انڈیکیٹر ہو جاتا ہے، اور بکری جو ہے وہ وہاں تک چلی جاتی ہے جہاں تک اس کو لے کے جانا ہوتا ہے، جہاں پہ وہ ڈائری ہوتی ہے جس میں انفارمیشن ہوتی ہے۔ بیٹا ڈائری کھولتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کا قرضہ باپ پر ہے، وہ اس شخص کے پاس جاتا ہے، اسے وہ پیسے لوٹا دیتا ہے، 10 لاکھ روپے جو بھی ہوتے ہیں جو باپ نے قرضہ لیے ہوتے ہیں، واپس گھر آتا ہے۔ تو بکرا جو باپ کی پسندیدہ غذائیں کھانا شروع ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی اب وہ واپس بکرے کا چارہ کھانا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تمام چیز جو باپ کو پسند نہیں ہوتی وہ بکرے کو بھی پسند نہیں آنی شروع ہو جاتی ہیں جب باپ کی روح بکرے کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر بکرا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اینڈ بیسکلی اس کے بعد باپ جو ہے بکرے میں سے روح نکل آتی ہے، اور اس روح کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے جو پہلے اس سے ملی ہوتی ہے، جس نے اس کو اجازت دی ہوتی ہے کہ ایک بڑے بھوت نے تمہیں اجازت دی ہے، تم کسی اور جسم کے اندر داخل ہو جاؤ، اور پھر یہ دونوں روحیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں کیونکہ دونوں کا کام ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا کانسیپٹ جو ہے کچھ گھٹ بٹ قسم کا کچھ کانسیپٹ جو ہے انہوں نے اسلام کا، ہندوازم کا، کرسچینٹی کا کچھ عجیب سا کانسیپٹ بنا کے لوگوں کو ایک عجیب سی بات بتانے کی کوشش کی، اس لیے وضاحت ضروری تھی۔ ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ جو جنہوں نے دیکھا ہو وہ اس چینل کے پر بھی ویورز ہوں، اور جو ہے اس طرح جو ہے ان کی بھی اصلاح ہو جائے، اور اگر کسی اور نے دیکھا ہو اور اس تک آپ یہ بات پہنچا سکیں تو بہت اچھی بات ہو جائے گی، تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے کہ یہ کامیڈی کے نام پر ایک ایسا کانسیپٹ لوگوں میں دیا گیا ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ یار کیا زبردست تھاٹ تھی اس کے اندر، جو ہے عشق نین مٹکے کے علاوہ ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے، گڈ، وچ از سم تھنگ ٹو اپریشیٹ، کہ ہاں بھائی بغیر عشق مشق کے ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر دا مین پنچ لائن از کہ اگر آپ کے ذمے کوئی کام ہو تو آپ ضرور کسی کو بتا دیں تاکہ آپ کے پیچھے وہ کام ہو جائے، کیونکہ جب آپ قرض کی حیثیت سے اس دنیا سے جاتے ہیں تو آپ پر ایک بوجھ ہوتا ہے، اس پر آپ پہلے بات کر چکے ہیں کہ قرض دار جو ہے نا وہ بڑی مصیبت میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے، تو اس لیے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ۔ بہت اچھا میسج تھا کہ لیکن اس طرح کوئی واپس نہیں آ جاتی روحیں، یہ بتانے کے لیے، انڈیکیشن دینے کے لیے، اس میں دکھایا گیا ہوائیں آ رہی ہیں، کھڑکیاں موو ہو رہی ہیں، انہوں نے کمرہ بند کر دیا، اور روح اتنی لطیف چیز ہے کہ وہ اس کو اگر آپ تہخانے میں بھی بند کر دیں نا انسان کو جس کی روح قبض ہو رہی ہے تو بھی قبض ہو جاتی ہے، بند بھی کر دیں آپ اس کو، بالکل ہوا کو ویکیوم بھی کریٹ کر دیں نا، تو روح بڑی لطیف شے ہے، جب فرشتے آ جا سکتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے تو روح بھی جو ہے وہ فرشتوں جیسی لطیف شے ہے، اسے یہ چیزیں روکتی نہیں، مانے نہیں ہوتی یہاں سے وہاں جانے کے لیے۔ تو دیکھ یہ کانسیپٹس ہیں جو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس قسم کی اوٹ پٹھان چیزیں ہمارے ہاں یوتھ ہالی ووڈ میں بھی دیکھتا ہے، ہالی ووڈ میں دیکھتا ہے، بالی ووڈ میں دیکھتا ہے، ان کے پاس آتمائیں ہوتی ہیں، یہ عجیب و غریب سی چیزیں ہوتی ہیں، اور دیکھیں نا روحیں بھوتوں سے اجازت لے رہی ہیں، روح بھوت بن گئی، اٹس لائک نان سینس کانسیپٹس، نان سینس کانسیپٹس ہیں، تو پلیز کیپ دیم دیٹ وے۔ اور میری بھی یہی درخواست ہے ان لوگوں سے، اگر کسی تک یہ ویڈیو پہنچے جو اس قسم کی چیزیں کرتا ہو، بناتا ہو، کہ پلیز ڈونٹ مکس اپ تھنگس ان دا نیم آف کامیڈی۔ آپ لوگوں کو اچھا میسج دے رہے ہیں تو اس کو پیور رکھیں، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے پیورٹی کے ساتھ کام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔